بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شام خلیل آپ سے مخاطب ہوں درویش اسلامک ٹی وی سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، موقع کی مناسبت سے ہمیشہ آپ کی خدمت میں کچھ اہم موضوعات کے موقع پر تقاریر اور کچھ اہم چیزیں جو آپ کے لیے لاتے ہیں، تو آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لائے ہیں آپ کے لیے ایک انتہائی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تقریر کا عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرا زیستن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ جناب صدر، ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلموں کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شکار، ظلم اور استبداد کا نشانہ بنتے ہوئے، پستی کی عطا گہرائیوں میں گرے ہوئے اور ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے لوگوں کو آسمان لازوال پر نور کا ایک چمکتا ہوا ایسا روشن ستارہ دکھائی دیا کہ جس کی چمک نے دو جہاں کو تابندگی سے منور کر دیا۔ 12 ربیع الاول کے دن جب بی بی آمنہ کے پاک گھر میں ولادت باسعادت رسول مصطفیٰ احمد مختار آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو تاریخ نے وہ سب دیکھا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ کعبے کے بت منہ کے دل جا گرے اور تمام دنیا کے آتش کبھی بجھ گئے۔ توحید کے پیغام کو بنی نئے انسان کے ارواح میں داخل کرنے والی، پوری دنیا کی ظلم و تاریخ سے نکالنے والی، سچ کا پیغام پھیلانے والا اور حق و صداقت کی روشنی سے ہر دل کو جگمگانے والا اس جہان فانی میں جب ظاہری آنکھ کھولتا ہے تو ابلیس اپنی تمام تر مکاری و فریب کے ساتھ دہل کے رہ جاتا ہے۔ توحید کے پیغام وہ شمع اجالا جس نے کیا، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ 12 ربیع الاول ہی وہ دن ہے جب صبح صادق کے وقت نور ہدایت کے لیے ایک ایسا چراغ جلا جس کی روشنی تا قیامت پوری کائنات میں جگمگائے گی۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان لازوال پر 14 کا چاند بن کر چمکے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اس دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبی کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبیوں کو امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سنجیوں کو سخیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی اور غلاموں کو حکومت مل گئی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ صدر ذی وقار، 12 ربیع الاول کا دن میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن نبی بنائے نہیں جاتے، نبی پیدا ہوتے ہیں۔ اس دن کسی نے کہا رسول آئے، کسی نے کہا نبی آئے، لیکن میں اس دن یہ کہوں گا کہ صرف رسول نہیں آئے، ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح و قلم کی تحریر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی، بلکہ خالق کائنات کی تصویر آئی کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پیکر نورانی تھا۔ وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔